الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صدر احترام صدر مجلس، معزز محترم علماء کرام، شیوخ کرام، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی اور صوبائی ضلعی ارکان اور حضور کے پروانوں، حضور کے مستانوں، ختم نبوت کے پروانوں، الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام یہ 43واں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا اجتماع زور و شور سے الحمدللہ جاری ہے. الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہماری اکابر کی وہ جماعت ہے جس کی بنیاد 1949 میں رکھی گئی. الحمدللہ روز اول سے آج تک عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابر نے ہر میدان میں قادیانیت کا مقابلہ کیا اور ہر مقام پر الحمدللہ اللہ نے مجلس کے دامن میں کامیابی رکھی. قادیانیت کو اللہ پاک نے رسوا کیا، اس کو جو ہے اللہ پاک نے شکست دی. وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے دین اسلام کے قسمت میں غلبہ رکھا ہے، فتح رکھا ہے، اور کفر کی قسمت میں اللہ پاک نے شکست رکھی ہے. اور آخری جو فتح ہوگی وہ بھی اسلام کی ہوگی، اور آخری شکست جو پوری دنیا میں صرف اسلام ہی پھیلے گی، کفر کا نام و نشان مٹ جائے گا. اس کے لیے اللہ پاک نے انتظام کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں زندہ رکھا. قیامت کے قریب اللہ پاک دنیا میں اس کو اتاریں گے، اور اسی کے ہاتھ پہ پورے دنیا میں صرف ایک ہی کلمے والا رہے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سارے کفر کو مٹائیں گے. بہرحال عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کی بنیاد 1949 میں رکھی گئی. الحمدللہ جب پاکستان بن گیا، پاکستان بننے کے بعد عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اس جماعت کے زیر اہتمام اس جماعت نے قادیانیت کا مقابلہ شروع کیا. 1953 کی تحریک اسی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام چلی. الحمدللہ 53 میں اکابر علماء دیوبند نے بلکہ پوری امت مسلمہ نے اکٹھے ہو کر قادیانیت کا مقابلہ کیا. اس عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے سٹیج سے اور اس پلیٹ فارم سے لوگوں نے قربانیاں دی، اور لاہور میں 10,000 شہداء نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارا اعتماد ہے اس مجلس تحفظ ختم نبوت پر. اس کے لیے اور حضور کی ناموس کے لیے اگر جان دینے کی باری آ جائے تو پاکستان کے عوام اور خواص اس بات کے لیے تیار ہے کہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی جائے گی. انشاءاللہ حضور کی ناموس کی حفاظت کی جائے گی نا. اگر جانوں کی نذرانے کی وقت آئے گی اپنی جانیں قربان کریں گے نا، اور انشاءاللہ نہیں بے شک قربان کریں گے، کیونکہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. ایمان میں تو انشاءاللہ نہیں چلتا، کیونکہ حضور سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے. حضور نے فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک آپ میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا میرے ساتھ محبت اپنے اولاد سے، اپنے ماں باپ سے،
سے اور تمام دنیا کے انسانوں سے میرے ساتھ محبت زیادہ نہ ہو، بلکہ ایک حدیث میں جیسے آتا ہے کہ من نفسی، اپنے نفس سے اپنے ذات سے بھی زیادہ محبت یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی۔ اور اس کی زندہ ثبوت 1953 میں ہمارے پاکستان کے لوگوں نے پیش کیا کہ حضور کی ناموس کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پھر اس عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام یہ 74 کی تحریک چلتی ہے، جس میں اسمبلی کے اندر وہ بھی علماء کرام کا ایک الحمدللہ اکابر علماء کرام کا اور امت مسلمہ کا ایک مخصوص الحمدللہ ایمان والوں کا وہ جو ہمارے اکابر تھے وہ بھی موجود، اندر قیادت بھی وہ علماء کرام کے ہاتھ میں، باہر بھی قیادت علماء کرام کے ہاتھ میں۔ الحمدللہ 74 میں بھی اللہ پاک نے ہمیں فتح دے دیا اور قادیانیت کو رسوا کیا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ 53 میں تحریک چلی، اب بظاہر تو نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ ناکام ہو گیا، اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی تحریک ناکام ہو گئی، حضرت نے فرمایا میری تحریک ناکام نہیں ہوئی، اور دوسری بات وہ یہ کہی تھی اس نے کہ جن لوگوں نے ختم نبوت کے لیے قربانی دی، جو 10,000 یہ شہداء کی قربانی جو دی، ان لوگوں کے ذمہ دار قیامت کے دن کون ہوں گے؟ شاہ جی صاحب نے رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کیا ہے، دونوں باتوں کا جواب دیا تھا۔ پہلی بات یہ کہ ان لوگوں کے خون کی ذمہ داری کون ہوں گے اور ان کی ذمہ داری کون لیں گے؟ حضرت نے فرمایا تھا قیامت تک جو لوگ بھی، جو آدمی بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر قربانی دیں گے اور اس پر مر مٹیں گے، حضرت شاہ جی نے فرمایا تھا کہ میں قیامت کے دن ان کے خون کا ذمہ دار ہوں اور ان کی شفاعت کا ذمہ دار ہوں۔ اور دوسری بات کہ میری جو تحریک شروع کی تھی وہ ناکام ہو گئی، فرمایا ناکام نہیں ہے، بلکہ میں نے مسلمانوں کے دلوں میں ایک ٹائم بم وہ پٹ کر دیا ہے، جب وہ پٹے گی قادیانیت خود بخود وہ کافر قرار دی جائے گی۔ الحمدللہ پھر وہ بم پھٹی، کب پھٹی؟ وہ 74 میں پھٹی کہ اسمبلی کے اندر جتنی بھی جماعتیں تھی، چاہے سیکولر تھی چاہے وہ مذہبی جماعتیں تھی، ان کا لاکھ اختلاف صحیح، لیکن آئین کے اندر متفقہ جو ترمیم ہوئی ہے جس پہ ساری پارٹیوں کی دستخط ہے، چاہے وہ سیکولر ہے چاہے وہ مذہبی ہے، وہ ایک ہی ترمیم ہے کہ قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ اسی ایک پر۔ تو الحمدللہ وہ بند پٹ گئی۔ اور اس لیے مفکر اسلام حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا یہ تحریک کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا تھا جس تحریک کی ابتدا کس نے کی تھی؟ حضرت شاہ جی نے فرمائے تھے اس تحریک کے اختتام یہ 7 ستمبر 1974 پر اللہ پاک نے فرما دی۔ تو اختتام ہے، بہرحال قادیانیت اپنے اختتام کی طرف روان ہے، روا دوا ہے، ختم ہونے والی ہے، کیونکہ کفر ختم ہونے کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں پیدا کیا ہے، ختم ہی ہوگی، اسلام کا غلبہ ہوگا۔ تو 74 کے بعد پھر 84 کی تحریک چلتی ہے۔ الحمدللہ 84 کی تحریک بھی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اسی جماعت اسی پلیٹ فارم کے زیر انتظام زیر اہتمام چلتی ہے۔ الحمدللہ 84 میں بھی قادیانیت کو شکست ہوتی ہے اور مسلمان اور اسلام والوں کو فتح ہوتی ہے۔ اور اسی طرح 2017 میں 2008 میں یہ تحریکیں چلتی ہے، اور ابھی 2024 میں سپریم کورٹ میں یہ تحریک چلی گئی۔ آپ کو پتہ ہے نا سپریم کورٹ میں یہ تحریک دوبارہ چلی گئی۔ الحمدللہ 2024 میں بھی قادیانیت کو شکست ہوئی، اسلام کو اللہ نے فتح دی، اور اسلام کے قسمت میں فتح ہے، تو لہٰذا جو آخری فتح مسلمانوں کو ملے گی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پہ ملے گی، جو عیسیٰ علیہ السلام اس امت میں تشریف لائیں گے اور امتی بن کے تشریف لائیں گے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت کو لے کر وہ میں عرض کرتا ہو سکتا ہے اس میں غلط ہوں، اپنے اکابر ہمارے جو ہے تصحیح کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مسلمانوں کے آخری کمانڈر ہوں گے، اور ایک کفر کا ایک آخری کمانڈر ہوگا، وہ کون ہوں گے؟ دجال۔ بہرحال لیکن یہ آخری فتح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ
پہ ہوگی. میں انہی باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں، لیکن ان نعروں کا جواب دینا چاہیے. میں نعرے لگا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نعرے تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاجداری ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت.